جی ہم نے یہ پوائنٹ بالکل عدالت میں ریز کیا. ہمارے وکیل نے بالکل یہ بات کی. ہم اتنے مہینوں سے کورٹ رومز میں آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ اب ہمارا دوسرا گھر کورٹ رومز ہی ہیں, لیکن آج ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے, آج ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو کورٹ میں جیل حکام نہیں لے کر آئے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, جیل کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم ان کو سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے جیل میں نہیں لے کر آ سکتے. آج یہاں پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, سب سڑکوں پہ پھرتے ہیں, ان کو سیکیورٹی مل سکتی ہے, تو ایکس پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کو آج سیکیورٹی کیوں نہیں مہیا کی گئی تاکہ وہ کورٹ روم میں عدالت میں پیش ہو سکیں. تو اس لیے جو آج انہوں نے جج صاحب نے آرڈر دیا ہے, واپس ان کو جیل ٹرائل کر دیا, اور وہ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ آگے باہر نہ نکل سکیں. اور اگر یہی طریقہ ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کئی مہینوں تک ان کو جیل سے نکلنے دیں گے, اور یہ صرف بہانے بنائے جا رہے ہیں ان کو جیل میں رکھنے کے لیے. اور اب ہمیں جیل میں, لیکن جج صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ سب کو کھلا اوپن ٹرائل ہے, اس کے اندر سب آ سکتے ہیں, آپ سارے میڈیا والے آ سکتے ہیں, وہاں کم سے کم 200 لوگوں کی گنجائش ہے. اس کا مطلب ہے آپ سارے میڈیا والے جمعے کے دن, جس دن عمران خان اور شاہ محمود کا ٹرائل ہوگا سائفر کا, آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے, آپ کے سب کے کیمرے اندر ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج پیش نہیں کیا جا سکا, شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ٹیکنیکل پہلو یہ تھا ان کا تو کوئی لیٹر نہیں آیا, ان کا کیا مسئلہ؟ جی ہم نے یہ پوائنٹ بالکل عدالت میں ریز کیا. ہمارے وکیل نے بالکل یہ بات کی کہ نوٹیفیکیشن میں شاہ محمود قریشی کا نام نہیں لکھا ہوا, تو آپ اس وقت جج صاحب کو انہوں نے یہ استدعا کی کہ آپ اس وقت یہ آرڈر دیں کہ شاہ محمود قریشی کو وہ اس عدالت میں پیش کریں, مگر اس کے اوپر انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا. 2 بجے تک کا ٹائم تھا, اور 2 بجے تک اگر جج صاحب چاہتے تو وہ ان کا آرڈر دے سکتے تھے. آپ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, آج تک کسی نوٹیفیکیشن میں بھی شاہ محمود قریشی کے سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا خدشہ اظہار نہیں کیا گیا, نہ ہماری طرف سے کوئی پٹیشن دائر کی گئی ہے, تو نہ انہوں نے آج بھی ان کا نام لکھا تھا. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں کیوں نہیں لایا گیا. اب ایک روٹ لگانا ہوتا ہے, اتنا مشکل تو نہیں ہے ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنا, سب کے لیے روٹ لگتے ہیں. یہ لوگ جب اقتدار میں تھے, جب میرے والد وزیر خارجہ تھے تو تب بھی روٹ لگتا تھا, آج وہ وزیر خارجہ نہیں ہے تو آج بھی روٹ لگا کے لے آئے انہیں عدالت. اسی طرح خان صاحب کو بھی روٹ لگا کے عدالت لایا جا سکتا ہے. آپ یہاں پہ یہ ATC کا کورٹ ہے, بڑے سے بڑے دہشت گردوں کو بھی یہاں پر سیکیورٹی کے انتظام کر کے لایا جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کل بھی وہ گئے, آج صبح کو بھی وہ ہائی کورٹ گئے تھے, پورا ہائی کورٹ جو ہے وہ مفلوج کر دیا تھا, مگر ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی جو ان کا حق ہے. ہمارا بھی وہی حق ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اور ان کو کورٹ میں لایا جائے. اب بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں لایا جا رہا انہیں کورٹ. کیس تو وہی ہے, اس عدالت میں ہو کہ اس عدالت میں ہو, تو یہاں لانے سے کیا ہوئے گا؟ وہ کس بات سے ڈرتی ہیں کہ لوگ ان کے چہرے دیکھ کے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اگر لوگ ان کا چہرہ دیکھ لیں گے؟ کہ ان میں ہمت آ جائے گی کہ وہ سوال پوچھ لیں گے؟ تو سوال تو ہم ابھی بھی پوچھ رہے ہیں نا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے ایک سیکنڈ, اگر آپ لوگ ادھر ہمارے ساتھ ہوئیں گے پھر ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہوگی. اگر آپ سارے جتنے کیمریز ہیں وہ کورٹ کے اندر ہوں گے پھر ہم تسلی میں ہیں. جی میں اگر ہم بات کریں, دیکھیں ایک اس میں آج ضروری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشامد ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پبلک کا یہ آ سکتی ہے, لیکن جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کا جو فیصلہ ہے, آج جو صبح ساری ڈسکشن ہوئی عدالت کے سامنے, وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ کیا پروڈیوس کرنا چاہیے خان صاحب کو اور شاہ محمود صاحب کو کورٹ میں کہ نہیں.
खान साहब की हद तक उन्होंने एक जेल सुपरिटेंडेंट का लेटर जो है वो पढ़ के सुनाया। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक कोई लेटर भी मौजूद नहीं था। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी आज अदालत से वो ये थी कि अदालत उसके ऊपर कोई बरहमी का इजहार करेगी। अदालत ये कहेगी कि अदालत के फैसले की पिछले की तौहीन हुई है और उन दोनों को आज कानून के मुताबिक पेश नहीं किया गया। जो जज साहब ने फैसला किया है, अगर हम ये कहें भी कि ये खुशाइंद है और आप सब और हम सब वहाँ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आज बहस नहीं हुई है। हमने आज ये नहीं बात की या जज ने हमें ये मौका नहीं दिया कि हम इस पर डिस्कशन करें कि क्या जेल ट्रायल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का बड़ा क्लियर फैसला है और जो जिस बुनियाद पे वो फैसला उड़ाया गया उसके अंदर ये बात थी कि जो नोटिफिकेशन का तरीक़ेकार है जिसके थ्रू जेल ट्रायल हो सकता है वो बड़ा एक वाज़े एक सिलसिला है। उसके लिए काबीना की तौसीक चाहिए, उसके लिए आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताना है जज साहब ने। ऐसी अभी कोई चीज़ नहीं हुई। सो अब हमने ये देखना है कि ये क्या जुम्मे की सुबह से पहले 9 बजे से पहले ये सारी चीज़ें मामलात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो भी सकते हैं तो हमारे दलाइल तो फिर भी अपनी जगह हमारा हक है कि हम वो पेश करेंगे जेल ट्रायल के खिलाफ भी। सर ये बता दें आज के अमल पे बैरिस्टर तैमूर सारे सवाल आप नहीं कर रहे हैं सर, जेल इस पर ट्रायल चैलेंज करेंगे। देखें, जेल ट्रायल चैलेंज करने का फैसला खान साहब के और हम शाह साहब के वकील हम मिल के करेंगे कि इसको चैलेंज करना है कि नहीं करना। बट मैं आपके सामने बुनियादी बात ये रख रहा हूँ, आप में से कई साथी अंदर आज मौजूद थे अदालत में, जो बात सारी हुई हम सब वकला ने जो अदालत के आगे बात की वो तो सिर्फ ये थी कि आज प्रोड्यूस करना लाजमी था कानून के तहत और आज प्रोड्यूस नहीं किया गया दोनों को। तो अब ये जेल ट्रायल वाली जो बात आई है ये मेरे लिए तो एज वकील तो ये नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो जरा हुई नहीं आज। सो देखते हैं। बहरहाल हमें ये फिर भी ये खुशाइन बात है कि अगर होगा जेल में, अगर सारी कानूनी नुकात पूरे हो जाते हैं तो आप सब वहाँ पे जिस तरह अलीमा आंटी ने कहा सब मौजूद होंगे वहाँ पे। आप सबको एडवांस में